عزیزو، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء الخامس، چھاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 312، حدیث نمبر 8369، هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر۔ 8369 وافقہ الذہبی فی التلخیص، مر هذا على شرط البخاری ومسلم۔ اس نے بھی موافقت کی ہے کہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم۔ وہ حدیث کون سی ہے میرے عزیزو؟ ملاحظہ فرمائیے، وہ حدیث یہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، وہ جاگ گئے نیند سے بہت پریشان، پھر سوئے، پھر جاگ گئے، پھر پریشان، پھر سوئے، پھر جاگ گئے پریشان، تو میں نے دیکھا وفی یدہ تربۃ حمراء یقبلها، ان کے دست مبارک میں ایک سر رنگ کی مٹی ہے، یقبلها، یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں لال رنگ کی مٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو بوسہ دے رہے، بار بار بوسہ دے رہے ہیں اس مٹی کو، اس خاک کو۔ تقبیل بولتے ہیں بوسہ دینے کو، ٹھیک ہے نا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، یہ کون سی تربت ہے، یہ کون سے خاک ہے جس کے لیے آپ، یہ کون سے تربت ہے جس کو آپ بوسہ دے رہے ہیں؟ اخبرنی جبرائیل علیہ السلام ان هذا يقتل بعرض العراق للحسین، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ یہ میرے شہید فرزند کی مٹی ہے، ان کے خاک ہے، اور یہ کربلا میں عراق میں شہید ہوں گے، ان کے خاک ہے۔ میں نے جبرائیل سے کہا، میں نے جبرائیل سے عرض کیا ارنی تربت الارض التي يقتل بها، میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل اب ایک کام کر، جبرائیل وہ مٹی لے کے، وہ خاک لے کے آ جس میں میرے حسین علیہ السلام شہید ہوں، وہ مٹی لے کے آ۔ فہذہ تربتہ، یہ وہی تربت ہے، کربلا کی تربت ہے۔ اچھا، اب کوئی نہ کہے کہ یہ مسپرنٹ ہے، بھائی مسپرنٹ ہے، کوئی مسپرنٹ نہیں، یہ الجزء الرابع من المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث، مستدرک حاکم کی جزء رابع، چھاپ حیدرآباد دکن، سنہ 1342، حیدرآباد دکن میں دائرۃ المعارف النظامیہ دکن میں یہ کتاب چھپی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 398 میں، 398 یہ بھی ہے، وفی یدہ فاستیقظ وفی یدہ تربۃ حمراء یقبلها یہ ہے، اس کا مصدر ہے تقبیل، تقبیل بولتے ہیں بوسہ دینے کو، عربی زبان تقبیل بولتے ہیں بوسہ دینے کو، دست مبارک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشرط بخاری و مسلم حدیث ہے، صحیح علی شرط البخاری علی شرط الشیخین، کہ بوسہ دے رہے تھے۔ ذہبی جو اتنا ناصبی ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کے بلے اسی حدیث ثم استيقظ وهو حائر مرہ خامیم، یعنی بخاری اور مسلم کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے۔